ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتوں میں اس کا اہتمام کیا تھا اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت اس کو ادا فرمایا تھا، مگر پھر اس اندیشے سے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے ترک کر دیا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنے عہد خلافت میں اس کا اجرا فرمایا اور تمام صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ نماز تراویح 2 رکعتیں کر کے ادا کی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر وقفہ کیا جاتا ہے، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر پوری نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ ترویحہ کو حسب ضرورت مختصر یا طویل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ذکر و تذکیر کرنا چاہیے۔ گزشتہ 4 رکعت میں پڑھی گئی آیات کا خلاصہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ نماز تراویح کے اختتام پر قرآن کریم کا جتنا حصہ پڑھا گیا ہے پورے کا خلاصہ ایک ساتھ بیان کر دیا جائے۔ نماز تراویح کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، یعنی اسے ابتدائی 1/3 شب میں ادا کرنا افضل ہے، البتہ اس کی ادائی طلوع فجر تک ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب میں جماعت سے نماز پڑھی۔ آپ نے اتنی دیر تک نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ہماری سحری چھوٹ نہ جائے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں آئی۔ لیکن ایسا اسی صورت میں کرنا چاہیے جب تمام نمازی اس پر متفق ہوں۔ مسجد میں آنے والے اور نماز تراویح میں شریک ہونے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے، کمزور، بیمار، مزدور، تجارت پیشہ اور خواتین وغیرہ۔ ان کے لیے پوری رات جاگنا دشواری کا باعث ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں نمازیوں کی رعایت کرنے کی سخت تاکید کی ہے اور اس کا لحاظ نہ کرنے والوں پر اپنے غضب کا اظہار کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں وہ طویل قرات کرتے تھے جس کی بنا پر ان کی نماز طویل ہو جاتی تھی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی شکایت کی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن میں مختلف کام کرتے ہیں، اپنے جانوروں کے ذریعے کھیت سینچتے ہیں، معاذ رات کی نماز بہت طویل پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ گزشتہ رات میں نے جماعت میں شریک ہونے کے بجائے انفرادی طور پر مختصر نماز پڑھ لی تو انہوں نے مجھے منافق کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا بھیجا اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی، میں صبح کی نماز جماعت سے اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا۔ اتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز فإن فیہم الضعیف والکبیر وذی الحاجہ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ لوگوں، تم میں سے بعض لوگ دوسروں کو متنفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم میں سے جو شخص امامت کرے اسے نماز مختصر پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں میں مریض، بوڑھے اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جب فرض نمازوں میں مقتدیوں کی رعایت کرنے اور انہیں مختصر نماز پڑھانے کی اتنی تاکید ہے
تو ان کا لحاظ کیے بغیر پوری رات میں نماز تراویح کو طویل کرنا کیوں کر پسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ نماز تراویح کے وقفوں کے دوران میں مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تہجد نفل ہے اور نفل نماز جمہور فقہا کے نزدیک انفرادی طور پر اور باجماعت دونوں طرح ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز کی ادائی بعض مواقع پر جماعت کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ احناف کے نزدیک رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں نفل کی باجماعت ادائی مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔